السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم۔ اللہ کے نام سے آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آمد کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی، اب تک ہم نے گورنمنٹ کالج میں آپ کا جو ٹینیور تھا وہ کور کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا جو اصل شعبہ ہے وہ فلسفے کا تھا۔ آپ نے پھر جامعہ پنجاب کو جوائن کیا اور وہاں آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ رہا، جس میں آپ نے آخر میں اس کو صدر شعبہ کی حیثیت سے پھر چھوڑا۔ میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا آپ ہمیں اس کا ایک جائزہ بتائیے کہ کیسے آپ کا وہاں وہ وقت تھا، جو پہلو سے فلسفے کے پہلو سے، ادارے کی، یونیورسٹی کی حیثیت سے، اور پھر وہاں کی فیکلٹی، وہاں کے طلباء، اور اس پر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ایم اے کیا، اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کی سلیکشن، تو رحیم یار خان میری پوسٹنگ ہوئی 1976 کا سال، کچھ 8-10 ماہ میں نے وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد میں استعفیٰ دے کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر 78 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیٹ اناؤنس ہوئی، میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ وہ لیو ویکینسی تھی۔ ویسے 78 میں نے دوبارہ بھی پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا۔ امتحان تو نہیں ہوتا تھا، وہ کیا انٹرویو دیا، تو اس میں بھی سلیکشن ہو گئی تھی اور انہوں نے میری اس بار پوسٹنگ اٹک کی تھی۔ تو خیر اسی اثناء میں پنجاب یونیورسٹی میں دسمبر 78 تھا جب ہمارا انٹرویو ہوا۔ ایک ہی سیٹ تھی اور تھی بھی لیو ویکینسی، تو سلیکشن ہو گئی، لیکن بہرحال میں نے پنجاب یونیورسٹی کو ترجیح دی۔ ایک تو لاہور میں تھی، میں کہا باقی دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں 2 ہی ریگولر استاد تھے، اور تیسرے ڈاکٹر سی اے قادر صاحب وزٹنگ پروفیسر کے طور پر آتے تھے، اور تھا بھی سیمیسٹر سسٹم پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت چل رہا تھا۔ تو میں نے اس سیمیسٹر جنوری سے سٹارٹ ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جو صدر شعبہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھانا شروع کر دیں، حالانکہ مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ابھی نہیں ملا تھا۔ وہ فروری میں، تو پھر 7 فروری سے باقاعدہ طور پر، بہرحال تو ایک ویسے لائٹ سی بات چند سال بعد کی بات ہے کہ مجھے ایک صاحب مل گئے، مجھے کہتے جی آپ نے کالج میں بھی پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کہا یونیورسٹی کی کچھ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یونیورسٹی میں آ کر 2 لعنتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کہتے جی وہ کیا؟ میں کہا ایک اے جی آفس، دوسرے سیکریٹریٹ۔ وہ کالجز میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تنخواہ لینا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، مجھے بھی اس کا کوئی سامنا کرنا پڑا تھا نا۔ تو لیکن خیر وہ لیکن کالج اور یونیورسٹی میں ایک جو فرق میں نے نوٹ کیا نا، وہ یہ تھا کہ کالج ایک وحدت ہوتی ہے، ایک یونٹی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کسی استاد سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ استاد ہے، آپ اس کو استاد سمجھتے ہیں، وہ آپ کو شاگرد سمجھتا ہے، آپ کا اس میں کلاس روم ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ یونیورسٹی جو ہے نا، اس کی کوئی مرکزیت نہیں ہے، اس میں شعبے ہیں۔ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ یہ رجواڑے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے کوئی آپس میں لین دین رابطہ جو ہے نا نہیں۔ ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو اس وقت بنایا ہوا تھا، خاص طور پہ ابھی بھی خیر ویسا ہی ہے۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ جو طالب علم ہے نا، وہ صرف اپنا جو استاد ہے نا شعبے کا، صرف اس کو استاد سمجھتا ہے، وہ دوسرے یونیورسٹی کے کسی استاد کو استاد نہیں سمجھتا۔ یہ ایک فرق جو ہے نا بڑا، اچھا اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک انفارچونیٹ سی بات جو ہے نا، ہمارا جو مسلمانوں کا کلچر ہے، اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علمی روایت جو ہے وہ کبھی کوئی مضبوط روایت رہی نہیں۔
تو زیادہ ہمارا جو رجحان رہا ہے نا وہ عہدے کی طلب کی طرف رہا ہے، اختیار، کچھ پوزیشن جو ہے، پاور. تو یونیورسٹی میں جو میں نے دیکھا تو نہیں، جو سنا، یعنی یونیورسٹی کا دور یہ ہے کہ 1973 سے پہلے کا ایک دور ہے، اور پھر 1973 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک نیا یونیورسٹی ایکٹ جو نافذ کیا گیا تھا، تو وہ یہ بڑا مختلف سا. اس میں کیا خاص بات تھی؟ اصل میں وہ جو یونیورسٹی 1973 سے پہلے کا دور جو ہوتا تھا، جو میں نے سنا ہوا ہے لوگوں سے، کہ اس میں یونیورسٹی میں چند پروفیسر ہوتے تھے. اچھا، ہر شعبے کا پروفیسر نہیں ہوتا؟ ہاں، مطلب اچھا، اور وہ مطلب کم ہی کسی کے بارے میں نے کوئی اچھی بات، مطلب اتنا ان کا افسرانہ مزاج ہوتا تھا. ایک صاحب کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کے کمرے میں کوئی چیئر نہیں ہوتی تھی. اچھا، جو آئے وہ کھڑا رہے، جو آگے کھڑا رہے، کھڑا ہو کے بات کرے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا، اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا کہ اچھا، صدر شعبہ کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے کے لیے ایڈ ہاک لیکچرر اپوائنٹ کر سکتا ہوتا تھا. اب وہ کرتے تھے. اب وہ جس کو لیکچرر اپوائنٹ کیا ہے، اب وہ صدر شعبہ کا پی این بھی ہے، اس کے پرچے بھی اس نے مارک کرنے ہیں، اس کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانی ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں، اور سلیکشن بورڈ ہونے نہیں دیتے تھے کئی سال. اچھا، پھر وہ 73 کا جو ایکٹ آیا اس میں باقاعدہ ایک تو وہ 4 کر دیے گئے، پہلے 3 ہوتے تھے، مطلب لیکچر، ریڈر اور پروفیسر. اس میں لیکچر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر، اور ایک گریڈ بھی میرا خیال ہے بڑھا دیا گیا، 20 گریڈ کر دیا گیا پروفیسر کا. لیکن ساتھ یہ کیا کہ ہر 3 سال بعد صدر شعبہ کی روٹیشن ہوگی، پھر اس سے نیکسٹ سینئر بنے گا. اس سے اچھا کافی صورتحال جو ہے نا وہ 80 تک چلتا رہا تھا. اس کے بعد پھر کچھ اس میں 82 تک میرا تبدیلیاں ماشاء اللہ گورنمنٹ نے کی. تو یونیورسٹی کا مجھے یہ پڑتا ہے کہ کلچر جو ہے نا، اس میں ایک سیاست بازی کا، اساتذہ کی باہمی سیاست بازی کا بہت دخل تھا. یعنی یہاں علمی روایت جو ہے نا، وہ گورنمنٹ کالج میں بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، اس قسم کی چیز یہاں نہیں ہوتی تھی، میں نے نہیں دیکھی. جی، کوئی ہوتا تھا، کوئی جب یونین ہوتی تھی تو بس سال میں کوئی ڈیبیٹ کرا لی، مشاعرہ کرا لیا. لیکن جس طرح ہفتہ وار گورنمنٹ کالج میں نے بتایا تھا کہ سوسائٹیز ہوتی تھیں اور پروگرام ہوتے تھے، وہ کلچر یہاں پنجاب یونیورسٹی میں. اور وہ آپ نے تقریباً سارے ٹینیور میں دیکھا کہ وہ یہاں اس طرح تقریبات نہیں ہوتی تھیں. تو وہ جو آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ تو غالباً ایک پہلو سے زیادہ اہم ہیں. وہ شعبے کی حد تک ہی ہوتی تھی نا. اچھا، وہ صرف شعبے کی حد تک لوگ کرتے تھے. اچھا، اب پھر یہ ہوا کہ یونینز کا جب بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیاسی عمل دخل جو ہے، یعنی حکومت کی براہ راست مداخلت بھی شروع ہو گئی، اور دوسری طرف جو اپوزیشن، اور پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ تھی اور اس کے مقابل ہوتے تھے، تو وہ ان کی آپس میں کافی مطلب چپکلش بہت زیادہ، مطلب جس میں تشدد کا، مار پیٹ کا، یہ شروع ہو لڑائی جھگڑا. آپ جب گئے تو نہیں، میرے آنے سے یہ مطلب 73 آنورڈ شروع ہو چکا تھا، 72-3 آنورڈ شروع ہو چکا تھا. اور یہ گورنمنٹ کالج میں اس درجے میں بالکل نہیں تھا؟ نہیں، گورنمنٹ کالج میں اس وقت نہیں تھا. بعد میں ایک دور آیا گورنمنٹ کالج میں بھی، لیکن اس وقت یہ چیز نہیں تھی. تو میں اس چیز کو، گورنمنٹ کالج کی اس فضا کو، سچی بات یہ کہ پنجاب یونیورسٹی میں بہت مس کرتا تھا. اچھا، اب اساتذہ کا یہ تھا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ بھی آپ نے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے قابلیت کی بنیاد پر. اچھا، اب
قابلیت کی بنیاد پر ہم پھر کم کرتے ہیں، ہم کچھ اور راستے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا کہ اساتذہ جو ہے وہ طلباء کے معاملات میں دلچسپی لینے لگے، دخل دینے لگے، اور طلباء جو ہیں وہ اساتذہ کے معاملات میں دخل دینے لگے، اور مطلب اساتذہ کی تقرریوں میں اور چیزوں میں بھی اثر رسوخ کے بھی اپنے بندے جو ہیں نا وہ بھرتی کیے جائیں۔ تو یہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو میں پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا، میرا ایک ماضی تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ تو اس وقت جو یونین کے صدر تھے، وہ جب میں کامن کالج میں یونین کا صدر تھا تو پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین میں میرا خیال ہے جونیئر ایگزیکٹو ممبر تھے ملک اختر صاحب جی۔ اچھا، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ بھی یہ اپنا بندہ آ گیا، کیونکہ وہاں انہوں نے حمایت کی تھی آپ کی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ایک دو بار کچھ میں نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا دیکھو، میں اب ایک استاد ہوں، استاد کی حیثیت سے میرے لیے سب طلبہ برابر ہیں، ان میں کسی قسم کی تو میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا نا میں کبھی دخل۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک الیکشن تھا، تو کالج یونیورسٹی کی نا وہ ڈپارٹمنٹ کی الیکشن کمیٹی، اس میں ڈاکٹر ابصار صاحب اور میں، ہم دو۔ یہ ڈاکٹر ابصار صاحب وہ ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بھائی؟ جی، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھائی، اور ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے میں نے 79، ڈاکٹر صاحب 1980 میں باقاعدہ طور پہ پنجاب یونیورسٹی میں۔ اس سے پہلے وہ پارٹ ٹائم وزٹنگ پڑھاتے رہے تھے، لیکن پھر کچھ وقفے کے بعد ان کی باقاعدہ اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئی تھی ایز اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو جمعیت کا ناظم جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا سر ہم نے یہ پینل بنایا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، میں اپنی ذہن کے ساتھ میں کہ برخودار ہم کسی پینل وینل کو نہیں جانتے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ پہ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں، سیکرٹری پہ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا، اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، نہ اس کی بات میری سمجھ میں آ رہی، میری بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، وہ خیر چلا گیا۔ یہ پینل تھا انتخاب کا جمعیت والوں کا، ابھی ہم نے اس کو یونین کے الیکشن کا، ڈپارٹمنٹ کہ ہم نے اس کو صدر کے لیے کھڑا کیا ہے، اس کو سیکرٹری۔ اچھا، کچھ شام کے وقت بات میری سمجھ میں آئی کہ وہ یہ کرنے کیا آیا تھا میرے پاس، وہ مجھے اپنا ہمدرد ایک سمجھ مشورہ کرنے آیا تھا، وہ یہ پینل ٹھیک بنا ہے۔ اب اس کی یہ بات میری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ بھی ایک استاد کی حیثیت سے میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مشورہ دوں دوسرے بندے کو کہ تم نے یہ نہیں۔ اچھا، ہمارا شعبہ فلسفہ کا ایک یہ ہے کہ ماحول جو ہے نا باقی یونیورسٹی سے الحمدللہ بہت ہی فرق سے ساتھ تھا۔ ہم مختلف الخیال لوگ تھے، لیکن آپس میں ہمارا جو ہے نا ایک دوسرے کا احترام باہمی، اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش سیاست، وہ ہم اکٹھے ایک فیصلہ کرتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب چیئرمین تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کتنے شریف النفس انسان تھے۔ وہ تقریباً یعنی سمجھ لیں کہ 16 سال میں سے کوئی 14 سال چیئرمین رہے ہوں گے، اور کبھی کسی کو ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کیسا مطلب ان کا سب کا ایسا ایک ہمارا آپس کا، اور لوگ حیران بھی ہوتے تھے، کئی کام ہم کرتے تھے۔ لیکن بعض ڈپارٹمنٹ سے سر میں نے کہا نا کہ وہ جیسے ہمارا اورینٹل کالج جب قائم ہوا، میرا خیال 1800 بہت پہلے، ہاں گورنمنٹ کالج سے بھی شاید یہ پہلے قائم ہوا تھا، 1864 سے بھی میرا خیال ہے، جب فیض الحسن سہارنپوری صاحب اور محمد حسین آزاد، اور ان کی آپس کی جو چپکلش تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ مطلب اس کی بنیاد میں یہ چیز شامل تھی کہ شخصیات کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں، ہاں،
کہ وہ فیض الحسن سہارنپوری صاحب سے کہا کہ بھی یہ محمد حسن آزاد جب بھی آپ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو تھوکتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں تو تھوکتا بھی نہیں. بالکل مشہور ہے یہ بات. مشہور ہے. اسی لیے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے لکھا بھی ہے اور بتایا بھی کہ کہتے میں نے اسی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی جوائن نہیں کی تھی کہ یہاں سیاست بہت زیادہ تھی. مطلب انہوں نے بھی یہ کہ میں کالج میں جانا بہتر خیال کیا کہ یہاں جو ہے نا تو یہ بعض شعبے اچھا اس میں اساتذہ اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ وہ طلباء کے سامنے بھی اظہار کرتے تھے. ایک تو میں نے کہا نا کہ جیسے ہمارے ہاں بھی میں چیئرمین بن گیا ہوں یا میں پروفیسر بن گیا ہوں پتہ نہیں کیا, تو ہمارا یہ ایک مزاج جو ہے نا یہ کسی کو قریب المیہ ہے کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. ایک چیز کرتے ہیں ساتھ ہی آپ دوسری چیز کے لیے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے پنجاب یونیورسٹی میں پھر وہی ہوا کہ میں نے کہا 2-3 سال تو چلتے رہے. 83 کی بات تھی میرا خیال ہے. اچھا ضیاء الحق کا جب مارشل لا لگا نا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1-8 سال بعد ایک طرح سے وہ دوسری مخالفت جمعیت کے وہ تو تقریباً غائب ہی ہو گئے نا. تو جمعیت کا والوں کا ایک طرح سے پنجاب یونیورسٹی پہ سمجھ لیں کہ قبضہ ہی ہو گیا. تو اس میں پھر مطلب میں نے کہا نا اب وہ یہ تھا کہ ہر کام میں دخل اندازی جو ہے نا ہمارا وہ یہ ہوا کہ 1983 میرا خیال کا الیکشن تھا یونیورسٹی کا جس میں امیر العظیم صدر میرا خیال منتخب ہوئے تھے. حافظ سلمان بٹ سیکرٹری کی سیٹ ہار گئے تھے. اچھا اس میں فائرنگ وائرنگ بھی ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو سیکرٹری جیتا تھا نا اس کو انہوں نے یونیورسٹی میں گھسنے ہی نہیں دیا محض اپنی طاقت کی وجہ سے. یعنی انسٹالیشن یونین کی انسٹالیشن میں بھی اس کو نہیں آنے دیا. گجرانوالے کا وہ لڑکا تھا مجھے نام یاد نہیں اب. اچھا اب وہ کالج ڈپارٹمنٹ میں جو جمعیت کے 1-2 لڑکے تھے وہ میرے پاس آئے کہ جی ہم نے یونین کے عہدیداران جو ہیں ان کو استقبالیہ دینا ہے تو آپ ڈپارٹمنٹ میں بھی تھوڑا سا یونین فنڈ ہوتا تھا اس میں سے پیسے دیں. میں نے کہا بات یہ ہے اس وقت میں اسٹوڈنٹس انچارج تھا ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے کہا کہ بھئی ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیکرٹری کو بلائیں گے نہیں اس کو ہم مانتے ہی نہیں. میں کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کل کو وہ دوسرے آ جائیں گے کہ یہ ہمارا سیکرٹری جیتا ہے ہم نے اس کو استقبالیہ دینا ہے آپ اس کے لیے پیسے دیں. اچھا اب ان کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں جی وہ مل جاتے ہیں. ہم نے کس سے پوچھا ہے ان کا اپنا جو نظم ہے وہ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کون مشہور. خیر پھر وہ اگلے دن آئے کہ جی کو اپنا مشورہ کر کے کہ جی اسٹوڈنٹس یونین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا کہتا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کیا کہتا ہے. خیر میں نے وہ کلرک سے کہا, میں نے کہا یار وہ ہے, اس نے کہا جی ہے ایک کاپی. وہ میں نے کہا نکالو پھر وہ ایک میں نے کہا بھی اس سے بچت ہو گئی. میں نے کہا بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے, اختیار رکھتا ہے, اور صدر ہے نہیں, وہ تو فارغ ہو کے جا چکا ہے. تو صدر کی جگہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ لے سکتا ہے. نہیں ہم اس کو لے جاتے ہیں. میں کہا وہ ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہی رہا, چھوڑ کے جا چکا ہے, اس کو آپ نے کہاں سے لانا ہے. اس وقت صرف ایک جوائنٹ سیکرٹری موجود ہے اور تو کوئی عہدیدار ہے ہی نہیں, اب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے. خیر اس پہ کافی مسئلہ بنا. پھر انہوں نے ایک رول بنا لیا کہ جی ڈپارٹمنٹ کا جو بھی فنکشن ہوگا نا اس میں یونین کے صدر کو یا کسی عہدیدار کو لازمی بلایا جائے گا مہمان خصوصی کے طور پہ. مہمان خصوصی کے طور جی.
میں صدر شعبہ کے کمرے میں گیا تو ایک لڑکی اسٹوڈنٹ بیٹھی تھی، تو اس نے کہا اگلے دن ہماری وہ مطلب ڈپارٹمنٹ کی وہ ویلکم میرا خیال ہے پارٹی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم وائس چانسلر صاحب کو مہمان خصوصی بلانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کہ بھی ہماری یہ روایت نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل ایک پرائیویٹ فنکشن ہوتا ہے اور ہم نے کبھی باہر سے کسی کو مہمان نہیں بلایا۔ ڈپارٹمنٹ کا تو وہ خیر میں نے بیچ میں ایسے ہی دخل دے دیا، میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ وائس چانسلر کو بلانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل فنکشن ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں۔ میں کہا وائس چانسلر کو بلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس وائس چانسلر سے تاریخ لیتے ہیں پھر پروگرام رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات غلط ہے، دوسری بات یہ کہ وائس چانسلر صاحب کل یہاں پر ہیں بھی نہیں۔ خیر اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر افسار صاحب اس وقت اسٹوڈنٹس افیئرس کے انچارج تھے، ان کو جا کہا کہ یہ ہم امیر العظیم صاحب کو بلانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی اگر آپ نے کسی کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا۔ وہ اگلے دن خیر پھر وہ یونین سیکرٹری تھے، انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں آ کے نا، میں صبح ایک کونے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ لائبریری کے انہیں پتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یا نہیں، بہرحال وہ دوسری طرف اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے انہوں نے میرے خلاف ایک تقریر شروع کر دی۔ اچھا۔ وہ بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا بھی آپ سارے صاحب پر کیوں سارا الزام ڈالتے ہیں، اور بھی تو ٹیچر ہیں نا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ گئے صدر شعبہ کے پاس، ان کو کہا کہ جی ہم آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون روکتا ہے۔ بالکل دھمکی کے انداز میں۔ جی بالکل۔ وہ خالق صاحب نے مجھے بلایا کہ بھی وہ یہ کہہ گئے ہیں، تو میں نے کہا کہتے کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سر فنکشن کینسل کرتے ہیں۔ کہتے وہ اسٹوڈنٹس نے اسی دن فنکشن تھا شام کے وقت نا، یہ اسی دن فنکشن صبح کی بات، تو میں نے کہا سر فنکشن کینسل کہتے وہ اسٹوڈنٹس نے کھانے پینے کا انتظام، وہ میں کہا ہم کھا پی لیں گے بیٹھ کے، فنکشن آپ کینسل کر دیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وائس چانسلر صاحب کا فون آ گیا کہ وہ آپ کے شعبے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو سر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ وہ آپ کو فنکشن کر رہے ہیں، ہم نے کینسل کر دیا ہے۔ کہتے اچھا بس دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وائس چانسلر صاحب بھی جو ہیں وہ متاثر ان سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کچھ دن بعد میں صبح شعبے میں پہنچا تو پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ 4 روزہ تفریح ٹور جو ہے نا پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جونیئر ٹیچر میں تھا، تو کچھ ابھی ینگ ہی تھا کہہ لیں، تو ٹورز کے ساتھ میں ہی جایا کرتا تھا۔ میں اوپر خالق صاحب سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹور کی اجازت آپ نے دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں کون سا ٹور جا رہا ہے۔ میں کہا نیچے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے وہ جو ناظم تھا اس کو بلایا کہ بھی آپ نے کس کی اجازت سے کس سے پوچھ کے پوسٹر لگائے ہیں؟ او جی سوری سر ہم اتار لیتے ہیں۔ دوسرے خالق صاحب نے کہا میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا بھی ابھی ٹیچرز فارغ نہیں ہیں، 1 مہینے بعد جو ہے نا ٹور جائے گا۔ اچھا وہ گئے، انہوں نے سر پوسٹر اتار لیے اور انہی تاریخوں کی اپلیکیشن لے کر آ گئے کہ منظور کر دیں۔ خالق صاحب نے کہا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وقت مناسب نہیں ہے، 1 مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جناب اڑ گئے جمعیت والے، ضد پہ آ گئے انہی تاریخوں پہ جائے گا۔ اچھا اس وقت ہم نے ایک اور حرکت کی، وہ ماشاء گورنمنٹ تھی، تو ایک نوٹیفکیشن آیا ہوا تھا کہ سوائے کلاس روم ٹیچنگ کے
کوئی مخلوط سرگرمی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. اچھا. ہم نے اسی کو بہانہ بنایا. ہم نے کہا جی ٹرپ لڑکے اور لڑکیوں کا الگ الگ جائے گا. اب یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ چونکہ آپ ووٹ لینے ہیں تو امیر العظیم نے صدر یونین نے ڈاکٹر ابصار صاحب سے جا کہا کہ ٹرپ اکٹھا لے کے جائیں مخلوط. ڈاکٹر صاحب بالکل پریشان حیران. آپ لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے؟ ان کے تو اپنے اصول کے خلاف تھا. بالکل ایک طرف خیر. اب جناب ایک دن یہ ہوا کہ مغرب کے وقت میں ٹیچرز ہاسٹل پنجاب یونیورسٹی کا داخل وہاں میری رہائش ہوتی تھی. خالق صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ صبح ٹرپ لے کے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود کیا کیا جائے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے کہ یونیورسٹی اتھارٹیز کو بتا دیں, کیونکہ کل کو انہوں نے ملبہ ہمارے ساتھ ڈال دینا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے. خیر وائس چانسلر صاحب سے ہم ملنا نہیں چاہ رہے تھے تو ہم ڈین جو تھے نا ہماری فیکلٹی آف آرٹس کے ان کے پاس چلے گئے. ان کو جا کے بتایا بھی یہ صورتحال ہے. کہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں آپ کو وائس چانسلر صاحب کے پاس لے چلتا ہوں. وہ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے وائس چانسلر صاحب کے پاس لے گئے. شام کا وقت تھا, مغرب کے بعد کا, تو وہ نا وہاں 2-3 پروفیسر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. بات ہوتی رہی تو پتہ یہ چلا کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی ٹیچر لے کے وہ جا رہے ہیں. وائس چانسلر صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر ساتھ جانا چاہیے. تو ایک سٹیج پہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب سے کہا کہ آپ کسی ٹیچر کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ ٹرپ لے کے جائے. اچھا خالق صاحب کے جواب دینے سے پہلے ہی میں بول پڑا. میں نے کہا جی ان کو سیر و تفریح کرانا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو ہمارا تو تفریح دورہ ہوتا تھا وہ اسٹریٹ ٹور تو ہوتا نہیں تھا. اب وائس چانسلر صاحب کا یہ جواب سن کے چہرہ ان کا سرخ ہو گیا, لیکن بہرحال وہ بہت ذہین تجربہ کار آدمی تھے, خاموش رہے, رد عمل نہیں انہوں نے. کیا اس میں گرامی تھا ان کا؟ ڈاکٹر خیرات ابن رصاصہ. اچھا اچھا. ہاں اچھا بات ہو رہی تھی, ابھی یہ چل رہی تھی. وائس چانسلر صاحب وہ اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر جانا چاہیے. کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور امیر العظیم صاحب اندر آ گئے. کہتے لو جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو انہوں نے کہا ابھی یہ شعبہ فلسفہ کی ٹرپ کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹرپ صبح جا رہا ہے. اچھا ساتھ کون جا رہا ہے؟ ان کا جی ہم نے وہ فلاں استاد دوسرے شعبے کے. ہاں جی. تو وائس چانسلر نو ہی از ٹو ینگ, آپ کسی سینئر استاد کو لے کے جائیں ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ فلاں استاد سے, ہاں وہ بہت اچھے ہیں, ان سے کہیں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں, شی ول لک آفٹر دا گرلس. اب میں وائس چانسلر صاحب کی شکل دیکھے جا رہا ہوں کہ جو بات وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر ساتھ جانا چاہیے, وہ ان کی بات انہیں صدر یونین سے کہنے کی ہمت نہیں پڑی تھی. سو انفارچونیٹ. اس قدر مطلب, اور اس کے بعد وہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر کو لے کے ٹرپ چلا گیا. یعنی یہ تو ڈپارٹمنٹ کا کوئی ٹیچر جس میں نہیں تھا. تو کہتے کہ مقصد یہ جو ایک تھا نا ایٹیٹیوڈ ہاسٹلوں میں بھی, تو اس چیز نے پنجاب یونیورسٹی کا مطلب جیسا میں نے کہا کہ تعلیمی کلچر وہاں پہلے ہی بہت کمزور تھا, اس چیز نے اور زیادہ. اچھا پھر اوپر سے مصیبت یہ نازل ہوئی کہ یہ اسی الیکشن کے بعد کی بات ہے میرا خیال ہے کہ یونینوں پہ پابندی لگا دی گئی. اچھا پابندی لگنے کا یہ ہوا کہ جس تنظیم کا جس ادارے پہ قبضہ جو پہلے موجود تھی اس کا قبضہ ہو گیا. وہ ایک نئی مصیبت. یعنی اگر تو الیکشن ہو رہا ہے تو ووٹ لینے ہیں, تو ووٹ لینے کی خاطر آپ کو کچھ نہ کچھ, جس طرح میں نے کہا ہے کہ ووٹ لینے کی خاطر وہ اس پہ بھی آ گیا کہ جی نہیں آپ کمبائن ٹرپ لے کے جائیں, اپنے اصول. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی نافذ کرنا شروع کر دی کہ ہم مطلب ہمارے ایک شعبے کا ایک ناظم تھا, یہ
اس نے کیا شروع کر دیا. اچھا میں اسٹوڈنٹ انچارج ہوتا تھا. اچھا میں جس عرصہ اسٹوڈنٹ انچارج ہوتا تھا نا, میں نے اسٹوڈنٹس کے پروگرامز میں ان کو آزادی, جو دل چاہتا آپ کا کریں. میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پروگرام ہے, مجھے دکھا لیں, یہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا. اچھا پروگرام ہے, وہ لڑکے لڑکیاں مل کے کر رہے ہیں, ہم باہر نکلے ہیں نا, مجھے بالکل پتہ بھی نہیں تھا بات کا. تو پتہ کیا چلا کہ لڑکے اور لڑکیوں کا کھانے کا انتظام علیحدہ علیحدہ ہے. وہ پروگرام اکٹھا کر رہے ہیں, کھا بھی نہیں اکٹھا سکتے. اچھا تو انہوں نے کہا جی وہ ادھر. میں نے فوراً کہا, میں کہا بھی ہم اساتذہ نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں چیئرمین آفس میں بھیج دیں, ہم چیئرمین آفس میں بیٹھ کے جا. پھر بعد میں نے اس کو بلا کے کہا, میں نے کہا برخوردار یہ کس قسم کا اسلام ہے, ذرا مجھے سمجھاؤ پہلے. نہیں جی وہ ہمارا یہ بات ہے نہیں بہت. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن میں ایک لڑکی میرے خیال اس نے ٹاپ کیا, اس نے باقی کلاس کو ذرا پارٹی دی. کوئی لائبریری ہمارے پاس ذرا بڑی جگہ ہوتی تھی, وہاں کھانے پینے کا انتظام جو ہے نا. اچھا وہ سارا کروا رہا ہے لڑکا جو ناظم تھا, لیکن اس نے لڑکوں پر پابندی لگا دی کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. اس پارٹی میں آپ نہیں جا سکتے. لڑکے ہوتے ہی ہمارے پاس تھوڑے سے تھے. اچھا لڑکیاں زیادہ تھیں؟ لڑکیاں ہی زیادہ ہوتی تھیں, بلکہ ایک آدھ تو کلاس ایسی ہی تھی جس میں کوئی بھی لڑکا نہیں تھا. تو اچھا وہ 3, لیکن اس کے منع کرنے کی وجہ وہ 3 لڑکے اندر آ گئے. اتنی دیر میں ایک لڑکا پیچھے آیا, اس نے ان کو کہا تم لوگ باہر آ جاؤ, اس ساتھ والے ڈپارٹمنٹ سے بندے بلانے گیا ہے. اچھا ان کو اس نے سمجھایا, ان کو بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 15-16 لڑکے دھڑ دھڑ کرتے اندر آ گئے اور ان تینوں کو گریب کر لیا, زبردستی لے گئے باہر. اب عجیب سچویشن ہے کہ اساتذہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر پتہ نہیں, میں پھر اٹھا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, عجیب سی اس نے آواز نکالی نا. خیر پھر میں نے شاؤٹ کیا, شرم. خیر وہ پتہ نہیں ان کو کیا کہہ کے لایا تھا. وہ ایک لڑکے کی کچھ بات سمجھ میں آ گئی, اس نے کہا نہیں سب لوگ باہر آ جاؤ باہر. ان کو چھوڑ کے نا وہ چلے گئے میرا یہ کرنے سے نا. اچھا وہ بعد میں کہہ رہا میرے ہاسٹل میں انہوں نے ان کی پٹائی کی کیونکہ ان کی بات نہیں مانی انہوں نے. ہاں تو مطلب یہ ایک, اب صرف یہ تھا کہ ایک پنجاب یونیورسٹی میں فلسفے کا شعبہ تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اساتذہ اکٹھے ہوتے تھے. تو ان کی نہیں یہ بات کہ کبھی وہ بنانے والا مہمان خصوصی بنانے والی بات یا اور نہیں چلی تھی. یہ تھوڑی وضاحت کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کے شعبے میں یہ جو صورتحال تھی, باقی شعبوں میں نہیں تھی ایسے؟ نہیں, باقی شعبوں میں تو کوئی استاد ان کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا, آواز نکالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. مطلب بات یہ نا کہ چند لوگ تھے, جیسے ڈاکٹر مہدی حسن تھے جرنلزم, لیکن وہ یہ کہ ان کے شعبے کا ہی کوئی بندہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا. غالباً دوسرے اساتذہ کا تھا وہ تو مطلب پوری طرح اس میں ہوتے تھے نا. تو ہمارا یہ تھا کہ بہرحال اساتذہ ہم اس قسم کے معاملے میں نا سب جو ہے نا اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ ایک یونیورسٹی کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز آ جائے نا, سب سے بڑی جو مسئلہ میں نے دیکھا, یہ جو جماعتی مسائل ہوتے ہیں نا, ان میں اخلاق اقدار سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. آپ نے اپنے بندے کی ہر حال میں سپورٹ کرنی ہے, اس کی حمایت کرنی ہے, اس کو جائز ناجائز کام بھی جو ہیں ان سے بھی چشم پوشی کرنی ہے, ناجائز حمایت بھی کرنی ہے. مطلب میں جب کالج میں بھی تھا, میرے پاس بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں کی پرچیاں آتی تھیں کہ یہ فلاں طالب علم ہے ہمارا ہے, تو فلاں پروفیسر کے پاس اس کا پرچہ ہے, خیال رکھیے گا اس کی. میں خیر پرچی پر ایک دن پھر میں ملا, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ کے میرے پاس ہی بھیجتے.
کہ آپ کا کیا حال ہے کہ میں کسی استاد سے یہ بات جا کے کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں اس کو؟ میں نے زندگی میں صرف ایک بار، وہ اس وقت میں کالج کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کالج میں تھا، میں فائنل یونین کا صدر تھا. میرے گاؤں کے 2 لڑکے ایف ایس سی میں نا تھے، چھوٹے بھائی نے انہیں گورنمنٹ کالج میں داخل کرا دیا کہ بھی اگر تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے تو گورنمنٹ کالج میں داخل، اور خیر وہ میڈیکل کالج میں بات وہ میرے پاس آئے کہ میرا خیال ہے وہ باٹنی وغیرہ کا پریکٹیکل جو تھا نا، کہ وہ جو آ رہے ہیں پروفیسر صاحب وہ 100 روپیہ مانگ رہے ہیں پاس کرنے کے لیے. جی. میں نے کہا پیسے نہ دینا. اچھا میں ایک دوست میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا، میں نے پہلے ذکر کیا تھا باٹنی کے اے آر ظفر صاحب ہیڈ تھے، میں ان کے پاس چلا گیا. وہاں 2-3 ٹیچر بھی اے چشتی صاحب اور بھی بیٹھے، تو اپنا کوئی وہ معاملات ڈسکس کر رہے تھے. تو ظفر صاحب نے بیچ میں روک کے کہا کہ پہلے ساجد کی بات سن لیں. میں نے کہا سر وہ پریکٹیکل ہو رہے ہیں کل. تو چشتی صاحب نے شاؤٹ کیا، ناٹ یو ساجد. اچھا. ایک لمحے کے لیے تو میں ہل کر، میں کہا سر میری بات سن لیں. میں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کے، میں نے کہا جی پیٹی بھائی ہیں، وہ پریکٹیکل لینے آ رہے ہیں اور 100 روپیہ مانگ رہے ہیں. میں نے ان بچوں کو منع کیا، غریب بچے ہیں، کہ تم نے 100 روپیہ نہیں دینا. تو اس لیے اب ان کو 100 روپیہ نہ دینے کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. ان کا جو نمبر بنتے ہیں، حق بنتا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. میں سفارش نہیں کرنے آیا. خیر پھر بات اور وہ سمجھے کہ آپ سفارش کرنے آئے. تو میں نے کہا میں سفارش کرنے نہیں آیا، لیکن شکایت کرنے آیا. آپ کا آپ سوچ لیں کہ آپ وہ خیر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی میں یہ کام ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کسی کے پاس نمبروں کی یا کوئی اور سفارش کی جا سکتی ہے، یا بھئی کسی کا نمبر بنتے ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں، یا کسی کے نہیں بنتے اس کو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انفرادی سطح پر تو چلیے یہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو آپ پنجاب یونیورسٹی کا بتا رہے ہیں اس میں تو ایک آرگنائزڈ پیرل پورا نظام تھا. یہ وہ ایک پورا نظام، ہاسٹلوں کے اندر ایک پورا قبضہ، مطلب اس میں الاٹمنٹس جو ہیں، کمروں کا ملنا، وہ سب ناظم کی مرضی سے ہوتا ہے. جو سب کام جو ہیں اس کی مرضی، یعنی محض مداخلت نہیں تھی بلکہ اس کو رن کرنا تو تھی، وہ تو قبضہ تھا نا، کنٹرول ہی کر لیا تھا. کنٹرول تھا پورا، ہر قسم کا انتظامی کنٹرول ان کے پاس تھا. اس کے بعد جو سب سے خوفناک واقعہ ہوا تھا نا، یہ کوئی 1992 کا سال تھا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک بار ہم نے کیا کہ حاضری کا معاملہ بڑا خراب ہو گیا تھا، تو بھئی سارا سال ہم لگاتے رہے. فیصلہ کیا کہ جن کے لیکچر شارٹ ہوں گے ان کا داخلہ نہیں بھیجا جائے گا. اچھا سارا سال ہم ہر مہینے کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا نوٹس بورڈ پہ لگاتے رہے، لیکن اینڈ پہ پھر یہ ہوا کہ نہیں چھوڑیں کیا کرنا ہے. اچھا اس سے اگلے سال یہ ہوا کہ میں کبھی رجسٹر ہی لے کے نہیں کلاس میں گیا تھا، نہ میں نے کبھی حاضری لگائی تھی. اچھا 1992 میں ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا، ہم پورا سال وہ لگاتے رہے. لیکن اچھا اس میں جمی ان کو تھا کہ یہ کون کر سکتا ہے. آپ جناب نا وہ جب ہو گیا تو سال کا ہماری سٹاف میٹنگ ہوئی. میں نے پھر سب لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھی پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو کن کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، کس طوفان بدتمیزی سے واسطہ پڑے گا، کیا کیا ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. یہ دیکھ کے پھر فیصلہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہم قدم اٹھا کے پھر واپس لیں. خیر ہمارے صدر شعبہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جیسا، میں نے کہا وہ بیچارے اتنے کبھی کسی تنازع کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. بھلے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، نہ ان کو بھی زندگی میں کسی تنازع میں پڑے نہ اور. تو خیر سب نے کہا نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہم نے وہ کر کے کیلکولیشن کر کے جن کے لیکچر شارٹ تھے وہ نام نوٹس بورڈ پہ لگا دیے، اور ان میں جو ناظم تھا اس کا نام بھی تھا.
اس کے بعد پھر جناب نا ہنگامہ شروع ہو گیا. ہنگامہ شروع ہو گیا، ہمارے خلاف پوسٹر لگنے شروع ہو گئے. وہ ایک گھی کا ٹین جو ہے لٹکا دیا گیا. وہ اصل میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کی گھی کی مل تھی. اچھا اس نے کسی وقت کو اسٹاف کے لوگوں کو نا، ٹیچرز کو نہیں، جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف تھے نا، ان کے بندوں کو گھی کے ڈبے لا کے دیے تھے. تو وہ جو ہے نا، اب خالق صاحب بڑے پریشان ہوئے. وہ انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں، ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. تو مجھے بلا کہتے ساجد صاحب بہت برا لگتا ہے، ان کو اتار نہ دیں. میں کہا سر ایک بات، یہ ٹین لگا ہو نا ایک، آپ نے اس کو اتارا تو صبح درجن بھر لگے ہوں گے یہاں پہ. اور اس کا مقصد بیان، ان کا مقصد ہمیں ڈرانا، پریشرائز کرنا ہے. اگر ہم نے ذرا سا بھی کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈر رہے ہیں، اثر لے رہے ہیں. اس لیے خالق صاحب کو پتہ نہیں میری بات کا یقین آیا یا نہ آیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن وہ جو رسی سے باندھا وہ تو نیچے گر گیا، اور اگلے دن ہم آئے تو پوری رسی کے ساتھ درجن بھر کچھ جیسے آپ نے سوچا. خالق صاحب کو پھر اندازہ ہوا کہ اچھا اس طرح بڑا مزہ آتا تھا. نہیں، وہ اس سے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا غلبہ ہے یا ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے برائب کیا ہوا ہے کچھ، کیا مقصد؟ وہ آتے تھے نا، میں ان کو دور سے دیکھ لیتا تھا آتے ہوئے. میں خالق صاحب کو جا کہتا تھا یہ آ رہے ہیں اور انہوں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے. وہ چلے جاتے بعد خالق صاحب بڑے تھے، آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ میں کہا سر وہی بات کی ہے نا جو میں نے کہا تھا. کہتے وہی کی ہے، آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ میں کہا سر میں ان کی رگ رگ پہچانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کیا طرح کے مسائل ہوتے. اچھا خالق صاحب کو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا سر ایک سٹیج آنی ہے جب وائس چانسلر صاحب آپ سے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں داخلے بھیجنے تو آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں. اس حد تک میں نے کہا آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، آپ نے ان سے کہہ دیں بھی ٹھیک ہے آپ نے مجھے ہٹانا ہے ہٹا دیں. اچھا خالق صاحب کہتے اچھا میں وائس چانسلر صاحب کو اب یہ جواب دوں گا. شریف آدمی تھے. خیر پھر ایک دن اس طرح تو نہیں، ایک سٹیج آ گئی جب انہیں وائس چانسلر صاحب کے ساتھ آرگیو کرنا پڑ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جناب نا، میں ایک دن گیا وائس چانسلر صاحب کے پاس، ڈاکٹر منیر الدین چیک ٹائم روم تھے کچھ لوگوں کے ساتھ. مجھے کہتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ نے وہ داخلے روکے ہیں؟ میں کہا جی. کہتے کبھی ایسا ہوا نہیں. میں نے کہا سر وہ یونیورسٹی کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے، ہم نے کوئی خلاف قانون کام تو نہیں کیا. کہتے نہیں آپ ایسا کریں کہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا لیکچرز. میں کہا سر یہ تو ٹیچرز کو سزا دینے والی بات ہو گئی کہ ٹیچرز ان کے لیے ایکسٹرا لیکچرز دیں. تو پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی اسائنمنٹس لکھوا لیں. میں کہا سر آپ ایک حکم جاری کر دیں، نوٹس جاری کر دیں کہ بھی اسائنمنٹس جو ہیں وہ لیکچر کی جگہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے. خیر اس پر وہ خاموش ہو گئے. تو وہ اس کا مطلب اچھا ساری یونیورسٹی میں ایک بہت سینئر ٹیچر مجھے راستے میں مل گیا. تو مجھے کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا سر کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہاں جمعیت کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہا سر بس آپ دیکھتے جائیں، اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا. وہ مطلب اینڈ پر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف پٹیشن دے دی، پٹیشن کی. وہ خیر پٹیشن وہ پہلی پیشی میں ریجیکٹ ہو گئی. ہاں جی. تو اس کے بعد اور آخر میں 2 دن پہلے وائس چانسلر صاحب نے آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے داخلے پروویژنلی بھیج دیے جائیں. خیر اس وقت انہوں نے ماننے سے انکار کرتے ہیں، ویسے ہم یہ نہیں حکم مان سکتے. یعنی وائس چانسلر کا حکم بھی ماننے سے ایگزامینیشن بورڈ نے، ہاں جی، کہ بھی نہیں. تو وہ پہلی بار یہ کام ہوا تھا کہ اس قدر مطلب وہ غلبہ جو ہے اس نے چیزوں کا کیا ہے نا فیس. اساتذہ نے ایک مطلب چیف خوف مطلب کی فضا جو ہے نا. اچھا کئی جگہ شعبوں میں کئی لوگ مجھے کہتے تھے نہیں جی بس یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ بہرحال ہم اساتذہ جو ہیں وہ باہم جو ہے یونائٹڈ تھے، متحد تھے. تو اس سے ہم جو ہے یہ دور بہت اس لحاظ سے اچھا نہیں گزرا.
آپ کا. میں یہاں چاہوں گا کہ ہم ایک آج کے وقت کو دیکھتے ہوئے ختم کر لیں. اگلی نشست میں آپ سے ہم یہیں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.